الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ پہلا جمعہ آپ تمام حضرات پر مبارک ہو انشاءاللہ، اور عرض یہ کرنا ہے کہ یہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو وقف بل پیش کیا گیا اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو ان کی جو حلیف جماعتیں ہیں جیسے بہار کا جو چیف منسٹر صاحب ہے یا جو تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب ہے، انہیں نے اگر مسلمانوں کا ساتھ دیا اور سچائی کا ساتھ دیا اور حق کا ساتھ دیا اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، تو یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے غداری کی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا، مسلمانوں پر جو ظلم ہے اس کا ساتھ دیا انہوں نے، تو یہ پاس ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہماری جو صحیح ہے، ہماری جو کوشش ہے وہ جاری ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہکاتے ہیں، ہمارے کچھ مولویوں کو بھی بہکایا گیا تھا، اور کیا فائدہ اس کی مخالفت کرنے کو، وہ تو پاس ہو ہی جائے گا، مخالفت سے کیا فائدہ، وہ تو پاس ہو ہی جائے گا، لہٰذا کیوں اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں اپنی حکومت سے مخالفت مول لے رہے ہیں، وہ تو پاس ہو ہی جائے گا۔ تو میں کروں گا کہ ایسے لوگ لگتا ہے کربلا کے ماننے والے نہیں ہیں، انہیں کربلا سے واقف ہیں، نہ مقصد حسینی سے واقف ہیں، نہ اس قسم کے کسی اور جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اس سے واقف ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ شہادت ہوگی، معلوم تھا کہ شہادت ہوگی، اور اس کا ثبوت موجود ہے کہ جب جناب ام سلمہ نے منع فرمایا ہے کہ پہلے نواز حسین کربلا کی طرف نہ جانا، اور اس کے بعد امام حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا، ارے داری کیوں گھبرا رہی، شام پر فتح ہو جائے گی، حکومت ہماری شام پر ہو جائے گی، یزید کا قلع قمع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یزید مٹ جائے گا، ہمارے لشکروں کو فتح ہوگی، یہ کہنا چاہیے تھا اس سے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا کہ نانی کربلا ہمارے لیے بنی ہے اور ہم کربلا کے لیے بنے، یہ تو فرمایا تھا، آپ سنتے رہتے برابر۔ اور وہ جگہ دیکھیے کہ جہاں جہاں قتل ہوں گے اور جہاں شہید ہوں گے، اور پوری جگہ کربلا کی دکھائی تھی کہ یہاں جناب قاسم شہید ہوں گے، یہاں پر جناب اکبر شہید ہوں گے، یہ جانے سے پہلے بتا رہے ہیں، کربلا جانے سے پہلے مدینے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں یہاں شہادتیں ہوں گی، یہاں ہوں گی، یہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں پر میں نشے ہوئے ہے جہاں میرے گلا کاٹا جائے گا اور میں شہید کروں گا، تو اس کا مطلب پہلے سے معلوم تھا آپ۔ تو اس وقت بھی ان کو سمجھانے والے تھے، مدینے میں بھی سمجھایا گیا تھا، مکے میں بھی سمجھایا گیا تھا، ارے نہ جائیے، یزید بہت طاقتور ہے، آپ کے ساتھ کمزور فوج ہے، آپ کو جو ہے شہادت ہو جائے گی۔ لیکن امام حسین گئے اور شہید ہوئے، معلوم تھا کہ شہید ہوں گے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی اور کربلا کی تعلیم ہے، امام حسین کی تعلیم ہے۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فتح ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے، ہمیں اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، کیونکہ فتح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فتح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا مصلحت الہیہ جو ہوگی اس کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہوگا۔ اللہ نے فتح نصیب کر دی تو اس سے بہتر ہے کیا، لیکن ہم کو اپنا وظیفہ، اپنی ڈیوٹی اور اپنا جو مذہبی فریضہ کو انجام دینا ہے، واجب و لازم ہے۔ ایک RSS کا لیڈر ہے، اس نے بھی بہرحال کہیں دہلی میں اس نے جلسہ کیا تھا، شاید لکھنؤ میں کیا تھا، پتہ نہیں کہاں کیا تھا اس نے، اور وہاں جتنے بھی عہدے کے لالچی مسلمان تھے وہ سب کیا پہنچ گئے تھے، سب عہدے کے لالچی غدار سب پہنچ گئے تھے، اور اس نے وہاں کہا ارے صاحب وقف کے مخالف بہت کم ہیں، اور وقف کے حامی دیکھیے اتنے موجود ہیں یہاں پر، اس نے جو وہاں پر غدار موجود تھے، جو وہاں پر چاپلوس تھے، انہیں کو دکھایا کہ اتنے ہمارے حمایتی موجود ہیں۔ اور وہ شخص، وہ جو لیڈر بہت بدنام لیڈر ہے، بہت ہی بدنام لیڈر ہے، بہت زیادہ بدنام ہے وہ،
لیکن بہرحال ہے RSS کا لیڈر، RSS والے اس کو قبول کر رہے ہیں اس کی بدنامی باوجود، تو اس نے کہا کرے کوئی مخالفت ہمارے نہیں ہے اور سب جو ہے وہ، تو اس کو بھی غلط ہم کو ثابت کرنا ہوگا. لہذا میری گزارش علماء سے بھی ہے، مولوی حضرات سے بھی ہے. میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ یہاں مولویوں کے سلسلے میں تو آپ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو حکم ہوتا ہے وہ اکثریت پر ہوتا ہے، اکثریت پر حکم ہوتا ہے. لکھنؤ کے مولویوں کی اکثریت نے ہماری کسی تحریک میں ساتھ نہیں دیا تھا، نہ آزاداری کی تحریک میں ساتھ دیا، نہ وقف کی تحریک میں ساتھ. لکھنؤ کی بات ہو رہی ہے، باہر کے مولویوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. لکھنؤ سے باہر کے علماء نے بھرپور ساتھ دیا ہمارا، چاہے وہ مغرب کے علماء ہوں، ادھر کے ویسٹرن یو پی کے ہوں یا ادھر کے ایسٹرن یو پی کے ہوں، فیض آباد، جلال پور، مئو، اعظم گڑھ، ان تمام علماء نے، اور ادھر کے جو علماء ہیں مثلا مراد آباد، مظفر نگر، میرٹھ، ان تمام علاقوں میں علماء نے ہمیشہ ہر تحریک میں ہمارا ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا. لکھنؤ کے بھی جو علماء ہمارے ساتھ اور جو قوم کے ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہر تحریک میں ساتھ رہے. لیکن ظاہر کہ جس وقت 1937 میں تحریک چلائی تھی تو یہ تمام قوم میں تشریف فرما تھے. میں بھی طالب علم نہیں تھا اس وقت، میں بھی وہاں اسٹوڈنٹ تھا جب یہاں تحریک ہوئی تھی 97 میں آزاداری کی، تو میں بھی وہاں تعلیم تھا، ایران سے آیا تھا یہاں پر اور تحریک شروع کی تھی. لہٰذا اس وقت یہ حضرات یہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا اس وقت میں اکیلا تھا جو 97 کی تحریک چلائی تھی. اس کے بعد ماشاءاللہ یہ بعد میں حضرات بھی تشریف لے آئے اور یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو ہمیشہ حکم اکثریت پر لگایا جاتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ سب ایسے ہی ہیں. جیسے میں نے مثال سے پہلے بھی دے دی تھی کہ عرب کا ہے کہ عرب کے لوگ بڑے بہادر و غیرتدار ہوتے ہیں، یہ اکثریت ہے، لیکن بڑے بے غیرت بھی وہی ہیں، بڑے بزدل بھی وہی ہیں. کوئے قاف کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئے قاف میں سب خوبصورت حسین ہوتے ہیں، لیکن بدصورت بھی وہاں موجود ہیں، بدصورت بھی ہوتے ہیں. لکھنؤ میں کہا جاتا ہے کہ بڑے با تہذیب ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے بد تہذیب بھی یہاں موجود ہیں. تو ہمیشہ اکثریت کو حکم دیتا. لہٰذا بہت سے بھڑکایا گیا اگر سارے مولویوں کو کہہ دیا، سارے مولویوں کو کہہ دیا، تو سب کچھ ٹھیک کہا ہے. بلکہ جو اکثریت ساتھ نہیں رہی اسی کو میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ حکومت کے پٹھو رہے، ہمیشہ حکومت کے چاپلوسی میں رہے، ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. لہذا جو علماء ہمارے ساتھ ہیں اس سے گزارش ہے کہ اس تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور ہمارے ساتھ رہیں. مذہبی و دینی فریضے کے طور پر ان کو اس میں شریک ہونا ہے. اور انشاءاللہ پہلے 10 کو اعلان تھا دہلی میں، اب انہیں بدل کے 13 کر دیا ہے، 13 مارچ. تو وہاں کے بھی آس پاس کے جو علماء ہیں وہاں کے عوام ہیں، اس سے بھی شیعہ عوام سے بڑی گزارش ہے کہ مسلم مسئلہ بورڈ کا جو احتجاج ہے جنتر منتر پر، اس میں وہاں شیعہ علماء بھی شرکت فرمائیں اور شیعہ عوام بھی اس میں شرکت فرمائیں. اور جہاں جیسے احتجاجات ہو تو اہل سنت و شیعہ ساتھ ساتھ احتجاجات میں شرکت کریں تاکہ احتجاج میں قوت پیدا ہو. اور جو RSS کے لیڈر نے بولا ہے کہ اس میں ساتھ نہیں ہے کوئی اور سب مسلمان ہمارے ساتھ ہیں محمل میں، تو اس کے لیے ہم اس کو کنڈیم کرنا ہے اس کو اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے. لہذا آج جو مظاہرہ ہوگا اس پہ آپ حضرات شرکت فرمائیے اور اپنا احتجاج درج کیجیے. اور ہم کو یہ کہنا کتاب ہے کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ اس سے سب اوقاف تمام تباہ ہو جائیں گے، تمام اوقاف برباد ہو جائیں گے، تمام اوقاف ختم ہو جائیں گے. اور وہاں پہ کچھ تصویریں بھی ہم نے لے کے دی ہیں کہ جو کہا جاتا ہے ایکٹ بھی یہ ہے جو نہیں آ رہا ہے کہ اس میں DN پہ سب کچھ سپرد کر دیا جائے گا، کیونکہ وقف بورڈ میں بےمانیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا سب DN کو سپرد کر دیا جائے گا، سب DN کو سپرد کر دیا جائے گا. تو اب وہاں پہ وہ تصویریں ہم دکھائیں گے حسین آباد ٹرسٹ کی کہ کروڑوں کی آمدنی ہے مگر عمارتوں کا کیا حالت ہے وہ تصویریں بتائیں گے. ایک پیسہ نہیں خرچ کیا جا رہا ہے. جو بڑے امام والے کی آمدنی ہے اور جو چھوٹے امام والے کی آمدنی ہے اور جو دکانوں کی آمدنی ہے، سب ایک پیسہ ٹرسٹ پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، سب عیاشیوں پر جو افسران ہیں اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کے DM صاحب نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ 5 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے. یہ بیان ان کا ہے 5 کروڑ سالانہ کی آمدنی ہے، جبکہ جھوٹا بیان ہے، غلط بیان ہے. کیونکہ آج سے 15 سال پہلے ADM کا بیان تھا کہ صرف بڑے امام باڑے میں 5 لاکھ روپے روز کی آمدنی ہے. یہ آج سے 12-15 سال پہلے ADM کا بیان تھا، 15 سال پہلے کا بیان ہے کہ 5 لاکھ روپے روز کے لحاظ سے 18 کروڑ سالانہ بنتا ہے.
18 करोड़ सालाना बनता है, तो 12-15 साल पहले 18 करोड़ सालाना की आमदनी थी। ये 5 करोड़ दिखा रहे हो, 5 करोड़ भी सर्फ नहीं होते, कहते सब तनख्वाहों पर चले जाते हैं, 5 करोड़ रुपये तनख्वाहों पर चले जाते हैं सब। तो सारी बेईमानी जो है वो डीएम के अंडर में हुई है, जिसके सुपुर्द औकात किए जा रहे हैं। तो जो हुसैनाबाद के वक्त में की तरफ से पूरी भरपूर बेईमानी हो रही है, वो क्या ईमानदारी बरतेगी और औकात के सिलसिले में। और दूसरी मिसाल मैंने पेश की थी, उसकी तस्वीरें भी मिलनी से की हो, देखो कि ये जो चौक के अंदर जो शाही शिफाखाना है, जो शाही अस्पताल है, उसको जाकर देख लीजिएगा, मैं खुद जा चुका, देख 1 इंच जमीन भी वहां खाली नहीं, सब बेच दी गई है। पूरे शहर में दुकानें बनी हुई हैं, और वो कमरे और सहतियाँ जिसमें जो मरीजों के, गरीब मरीजों को ठहरने के लिए बादशाह ने बनाई थी, सब में शोरूम बने हुए हैं। और एक एक दुकान की चौक की कीमत 30-40 लाख रुपए है। तो इससे ज्यादा कीजिए, और किसके अंडर में है? कमिश्नर के अंडर में। ये शाही शिफाखाना, ये शाही अस्पताल कमिश्नर के अंडर में है, और सबसे बड़ी बेईमानियां वही हुई है, सबसे बड़ी बेईमानियां वही है। तो क्या हमें तसल्ली दिला रहे हो कि वह मुंह में बेईमानियां हो रही, इनके सबूत कर दो, ईमानदारी ही ईमानदारी है। जो सारी बेईमानियां कर रहा है, किस सबूत, जैसे बेईमानों के सबूत, अगर आपके कहने के मुताबिक कि वक्त में बेईमानियां हो रही है और आप ये सबूत करें, तो इसका मतलब है छोटे बेईमानों से हटाकर बड़े बेईमानों को वक्त दिया जा रहा है। खराबियां है, वह बोर्ड में नहीं कहता कि खराबियां नहीं है, लेकिन खराबियों की इस्लाह होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो वह बोर्ड ही खत्म कर दिया जाए, वह बोर्ड ही खड़ा कर दिया जाए। इसलिए मैंने मिसाल दी थी कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, सबको मालूम, तो पुलिस का महकमा खत्म कर दीजिए। अदालतों में रिश्वतें हैं, सबको मालूम, तो कोर्ट सारे बंद कर दीजिए, सारे कोर्ट बंद कर दीजिए। पार्लियामेंट में रिश्वतें ली जाती हैं, तो आप पार्लियामेंट भी बंद कर दीजिए। तो ये इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज ये है कि अच्छे लोग लाए जाए वक्फ बोर्ड में, सही लोग लाए जाए, और अगर कहीं बेईमानी हुई है तो उसकी जांच की जाए, और अगर जांच में सही बेईमानी साबित हो तो उन बेईमानों को सजा दी जाए। ये नहीं कि आप वक्फ बोर्ड ही खत्म करके डीएम और कमिश्नर को सुपुर्द कर दें कि जो उससे बड़े बेईमान हैं वहाँ उससे ज़्यादा बेईमानियाँ हो रही हैं, ये इलाज नहीं है। लिहाजा इसके बाद मुख्तसर सा मुजाहरा इंशाअल्लाह जो हज़रात दिल्ली जा सकते हो, हम भी इंशाअल्लाह कोई भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी दूँ। हालांकि माह मुबारक रमज़ान में सफ़र बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी और इंशाअल्लाह उस पर भाग गुजारने को कामयाब कीजिए। और यहाँ भी आज जो मुजाहरा उसको भी, आज के बाद जो भी मुजाहरा उसको कामयाब करना आप हज़रात का फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, मजहबी फरीज़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।